آج ہم اسلام آباد میں ہوئے ایک بہت ہی افسوسناک واقعے پر بات کر رہے ہیں. جی یہ 17 سالہ سوشل میڈیا انفلوئنسر ثنا یوسف کے قتل کا معاملہ ہے. جی بالکل. ہمارے پاس اس حوالے سے ڈان اخبار کی کچھ خبریں ہیں اور ایک تجزیاتی مضمون بھی ہے. تو کوشش کریں گے کہ ان کی مدد سے واقعے کے حقائق اور جو اس سے جڑے سماجی پہلو ہیں ان کو سمجھیں. ضرور. ثنا یوسف وہ سوشل میڈیا پر تو کافی مشہور تھیں. آپ کو اندازہ ہوگا ٹک ٹاک، انسٹاگرام، لاکھوں فالوورز. جی ہاں، ٹک ٹاک پر تقریباً 8 لاکھ اور انسٹاگرام پر بھی کوئی 5 لاکھ کے قریب فالوورز تھے. تو یہ واقعہ ہوا 2 جون کو. جی. تو جو شروع کی خبریں آئیں وہ یہ تھیں کہ 2 جون کی شام ایک مسلح شخص ان کے گھر میں داخل ہوا. اچھا. اور ثنا پر 2 گولیاں چلائیں جو جان لیوا ثابت ہوئیں. والدہ اور پھوپھی وہیں موجود تھیں، عینی شاہد ہیں. یہ تو بہت ہی. جی. اور FIR بھی فوراً درج ہو گئی دفعہ 302 یعنی قتل عمدہ کے تحت. یہ تو وہ بنیادی تفصیلات تھیں جو فوراً سامنے آئیں. اور دیکھیں اس میں پولیس کی کارروائی کافی تیز رہی. مطلب واقعے کے صرف 20 گھنٹے کے اندر 20 گھنٹے؟ جی. مرکزی ملزم کو فیصل آباد سے گرفتار کر لیا گیا. اچھا، فیصل آباد سے؟ جی ہاں. 22 سال کا لڑکا ہے اور اس کے لیے پولیس نے اسلام آباد، پنجاب میں کوئی 11 چھاپے مارے. پھر وہ تکنیکی تحقیقات بھی کی، سوشل میڈیا اکاؤنٹس، کوئی 300 سے زیادہ کال ریکارڈز، CCTV فوٹیج، یہ سب دیکھا. صحیح. اور اہم بات یہ کہ آلۂ قتل یعنی پستول اور ثنا کا موبائل فون بھی برآمد کر لیا. وہ فون ملزم ساتھ لے گیا تھا، شاید ثبوت مٹانے کے لیے. اچھا، تو اتنی جلدی گرفتاری تو ہو گئی، لیکن اس سب کے پیچھے وجہ کیا بتائی گئی؟ محرک کیا تھا؟ پولیس کے مطابق تو بنیادی وجہ مسلسل انکار ہے. انکار؟ جی. IG اسلام آباد نے پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ ملزم جو ہے اس نے میٹرک کیا ہے، بے روزگار ہے. وہ ثنا سے رابطہ کرنے کی، دوستی کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا اور اسے بار بار انکار ہو رہا تھا. یہاں تک کہ اس نے ثنا کی سالگرہ 29 مئی کو اور پھر قتل والے دن 2 جون کو ملنے کی بھی کوشش کی. اچھا. لیکن وہ مل نہیں سکی یا ملنا نہیں چاہتی تھی. تو یہ بظاہر رابطے سے انکار کا معاملہ تھا جو پھر شاید ملاقات سے انکار تک پہنچا. اور یہ انکار والی بات یہ سماجی طور پر کافی اہم لگتی ہے. بالکل. اسی پہلو پر ڈان میں ایک مضمون بھی آیا ہے رافیہ زکریہ کا، مردانہ استحقاق کے عنوان سے. جی میں نے بھی دیکھا. تو وہ یہی کہتی ہیں کہ یہ جو پیچھا کرنا ہے، سٹاکنگ جسے کہتے ہیں، یہ دراصل ایک طرح سے اپنا حق جتانے یعنی استحقاق کا شدید اظہار ہے. اور ان کے مطابق یہ واقعہ دکھاتا ہے کہ جب مردانہ انا کو، ایگو کو انکار کا سامنا ہو تو وہ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے. صحیح. مضمون میں اس بات پر بھی تنقید ہے کہ سوشل میڈیا پر کچھ لوگ الٹا ثنا کو ہی قصوروار ٹھہرا رہے تھے. ہاں یہ تو ہوتا ہے. جی. جو معاشرے میں ایک طرح کی عورت دشمنی، مسوجنی کو ظاہر کرتا ہے. البتہ یہ تجزیہ مضمون نگار کی اپنی رائے ہے. جی بالکل. اور قومی کمیشن برائے وقار نسواں NCWS انہوں نے بھی مذمت کی ہے. انہوں نے اسے پدرشاہی تشدد کہا ہے جو عورتوں سے جینے کا حق چھینتا ہے، اور شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. صحیح. اچھا، ذرائع میں کچھ اور واقعات کا بھی ذکر ہے جو اسی طرح کے مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہیں. جیسے کوئٹہ میں ایک خبر تھی کہ باپ نے بیٹی کو ٹک ٹاک ویڈیوز بنانے پر قتل کر دیا. یا لاہور میں 2 مرد ٹک ٹاکر تھے، وہ اپنی ہی پستول سے حادثاتی طور پر ہلاک ہو گئے. تو یہ سوشل میڈیا کے استعمال سے جڑے خطرات اور کبھی کبھی بہت ہی پرتشدد رد عمل کو دکھاتے ہیں. یہ بھی ایک پہلو ہے. اور ایک بات ثنا کے والد نے کہی تھی کہ اسلام آباد، راولپنڈی میں جو چترالی کمیونٹی ہے ان میں عدم تحفظ کا احساس بڑھ گیا ہے. جی، یہ ایک اہم نکتہ ہے. کسی بھی جرم کے اثرات صرف متاثرہ خاندان تک نہیں رہتے، پوری کمیونٹی محسوس کرتی ہے. بالکل. ثنا کی تدفین بھی ان کے آبائی گاؤں اپر چترال میں ہوئی. جی. دوسری طرف IG اسلام آباد نے یہ بات بھی واضح کی کہ اگر کوئی سوشل میڈیا کو بطور پیشہ یا شوق یا کمائی کا ذریعہ استعمال کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے. مطلب پلیٹ فارم استعمال کرنے والوں کو مجرم نہ سمجھا جائے. صحیح. یہ ایک متوازن بات ہے. جی. تو اگر ہم ساری بات سمیٹیں، ایک نوجوان زندگی ختم ہوئی. جی. پولیس نے بہت تیزی سے کارروائی کی. وجہ مبینہ طور پر مسلسل انکار بتائی گئی اور تجزیہ نگار اسے مردانہ استحقاق اور عورت دشمنی جیسے بڑے سماجی مسئلوں سے جوڑ رہے ہیں. بالکل. یہ واقعہ صرف ایک قتل نہیں ہے، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ جو آن لائن ہراسانی ہے، پیچھا کرنے کا کلچر ہے اور معاشرے میں عورت دشمنی کسی حد تک قابل قبول سمجھی جاتی ہے. جی. تو اس کا کیا مطلب ہے؟
یہ سوچنے کی بات ہے کہ جب اس طرح کا رویہ بھلے وہ قتل تک نہ بھی جائے کسی حد تک نارمل سمجھا جانے لگے تو اس کا عوامی جگہوں پر ڈیجیٹل سپیس میں خواتین کی روزمرہ کی حفاظت اور ان کی آزادی پر کیا اثر پڑتا ہے؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر مزید غور کرنے کی ضرورت ہے۔